الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت ہے، تم مجھ پر درود پڑھو اللہ تعالیٰ تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ اللہ کی رضا پانے، ثواب بڑھانے کے لیے اچھی نیتوں کے ساتھ اول تاخیر سلسلہ کامیابی کا راستہ میں شریک رہنے کی مدنی التجا ہے۔ آج 10 رمضان المبارک ہے، 1435 سنہ ہجری، اور آج ہماری امی جان ام المومنین حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شب عرس ہے۔ جی ہاں، 10 رمضان مبارک کو آپ کا وصال مبارک ہوا تھا، اور دوسرا یہ کہ آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دعوت اسلامی کے اس مدنی چینل کو 6 سال پورے ہوئے۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ تمام مدنی چینل کے ناظرین، عاشقان رسول کو مدنی چینل کے 6 سال پورے ہونے پر میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور دعا کرتے ہیں ہم سب مل کر۔ آپ بھی دعا کیجئے گا، خاص طور پر دعا کریں، نماز میں بھی دعا کیجئے، سحری کے وقت بھی دعا کیجئے گا، کل افطار کا وقت ہوگا، قبولیت دعا کا، وہ بھی 10 رمضان ہی چل رہا ہوگا، سب دعا ضرور کیجئے گا۔ میری مدنی التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو، مدنی چینل کو، اور بالخصوص امیر اہل سنت کو بھی نظر بد سے بچائے، اور حاسدوں کے حسد سے بچائے، ظالموں کے ظلم سے بچائے، شریروں کے شرور سے بچائے، اور سلامتی اور عافیت عطا فرمائے، اور ہمارا یہ مدنی چینل خوب پھلے پھولے، اور سنتوں کی خدمت کا جو کام اس برقی مبلغ، الیکٹرانک مبلغ آف دعوت اسلامی مدنی چینل کے ذریعے جو کچھ نیکی کی دعوت کا کام ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں اور برکت عطا فرمائے۔ تو آج کا ہمارا جو سلسلہ ہے یہ مدنی چینل کے متعلق ہے، لیکن یقیناً میں یہاں پر امی جان ام المومنین سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھی اوصاف و فضائل کچھ نہ کچھ بیان کروں گا، اور رات انشاءاللہ 10:15 بجے کے پہ جو ہماری حاضری ہوتی ہے مدنی مذاکرے کی تیاری کے سلسلے میں، اس میں بھی انشاءاللہ تعالی امی جان خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت پر کچھ نہ کچھ مدنی پھول عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے کہ مزید آگے بڑھوں، آئیے آج کے زکوٰۃ کا نصاب بھی دیکھتے ہیں، اور دارالفتہ اہل سنت کے نمبر کی طرف بھی چلتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ 8 جولائی 2014 زکوٰۃ کا نصاب چاندی کے حساب سے 38,850 روپے۔ 8 جولائی 2014 زکوٰۃ کا نصاب چاندی کے حساب سے 38,850 روپے۔ 8 جولائی 2014 زکوٰۃ کا نصاب چاندی کے حساب سے 38,850 روپے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ توبوا الی اللہ استغفر اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میری امی جان، اللہ تعالیٰ کہ ان پر کروڑ رحمت ہو، انہوں نے میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بہت ساتھ دیا۔ یعنی ان کی جو سیرت ہے نا، یہ خاص طور پر
اسلامی بہنوں کے لیے بڑی مشعل راہ ہے، اور انہوں نے جو اپنا کردار ادا کیا نا، اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجیت میں آنے کے بعد وہ اپنی مثال آپ تھا. تو یہ ایک بڑا ایک رول ماڈل کریکٹر اپنا عطا کر دنیا سے رخصت ہوئی ہیں. یعنی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث پاک پر غور کیجئے کہ سرکار، اور یہ روایت کرتی ہیں ام المومنین ہماری امی جان سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور یقیناً ان سے بھی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بے پناہ بے پناہ بے پناہ محبت کیا کرتے تھے. تو یہ روایت کرتی ہیں کہ میں نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک سے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہت زیادہ تعریف سنی. تو انہیں غیرت آ گئی، تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اب تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان سے بہتر بیوی عطا فرما دی ہے. یہ سن کر رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، خدا کی قسم خدیجہ سے بہتر مجھے کوئی بیوی نہیں ملی. آئے ہائے. جب سب لوگوں نے میرے ساتھ کفر کیا، یعنی آپ غور کیجئے، یہ تعریف بیان کی جا رہی ہے کہ فرماتے ہیں جب سب لوگوں نے میرے ساتھ کفر کیا اس وقت وہ مجھ پر ایمان لائیں. یعنی اسلام میں سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں، عورتوں میں سب سے پہلا نام ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے. یعنی جب آپ نے نکاح کیا تو اس کے بعد سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے اعلان نبوت فرمایا. تو سب سے پہلے ایمان لانے والی عورتوں میں، خواتین میں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام ہے. اور فرماتے جب سب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے اس وقت انہوں نے میری تصدیق کی. جس وقت کوئی شخص مجھے کوئی چیز دینے کے لیے تیار نہ تھا اس وقت خدیجہ نے مجھے اپنا سارا مال دے دیا، اور انہی کے شکم سے اللہ نے مجھے اولاد عطا فرمائی. اور ان کی برکت دیکھیے کہ امام طبرانی نے حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک حدیث نقل کی ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو دنیا میں جنت کا انگور کھلایا. تو ایسے کئی فضائل ہیں آپ کے، جسے انشاءاللہ تبارک و تعالی میری نیت ہے کہ رات کے سلسلے میں بھی عرض کرنے کی کوشش کروں گا. البتہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی، جبریل امین علیہ السلام کی حاضری کا سلسلہ شروع ہوا، اس وقت سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ام المومنین سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پہنچنا، اور سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک دھارس دینا، ایک تسلی دینا، ایک کتنا وہ وقت تھا. اس میں خاص وہ اسلامی بہنیں جو سپورٹنگ پلر نہیں بنتی. دیکھیں عورت کا کام اپنے شوہر کے لیے سپورٹنگ پلر بننا ہے، نہ کہ اس کی وہ ستون، اس کی بنیادوں کو ہلانا ہے. دکھ میں سکھ میں ہر حال میں اپنے شوہر کا ساتھ دینا، اپنے خاوند کا ساتھ دینا. اور اگر وہ پریشان ہو تو پریشانی میں اس کی پریشانی کا اضافہ نہیں کرتی. ایک اچھی عورت، ایک اچھی بیوی شوہر کی پریشانیوں میں اضافہ نہیں کرتی. اگر مثال کے طور پر اس کے ساتھ کوئی تکلیف ہے، کوئی پریشانی ہے، آمدنی کا مسئلہ ہے، اور بہت سارے میٹرز ہوتے ہیں، بہت سارے میٹرز ہوتے ہیں. اور جب اس کو پتہ چلے کہ عورت کو کہ میرے بچوں کے ابو یعنی میرا شوہر میں وہ کوئی پرابلم ہے، تو اپنے کردار کے ذریعے، اپنی مسکراہٹ کے ذریعے، اپنی تسلی کے ذریعے، اپنی دعاؤں کے ذریعے، دیگر ذرائع سے وہ کوشش کرتی ہے کہ کسی صورت میں ان کی تسلی کا، میں ان کے سکون کا، میں ان کی راحت کا سبب بنوں. تو یہ ایک کامیاب عورت، ایک کامیاب بیوی ہوتی ہے جو اللہ کی رضا کے لیے، نہ کہ دنیاوی مال و دولت کے لیے اور کسی اور دنیاوی غرض و غایت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہ مجھ پر ان کے حقوق رکھے ہیں،
اور یہ ایک توقع ہوتی ہے کہ اس ٹائم. اسی طرح بیوی کے ساتھ اگر کوئی ایسا پرابلم ہو تو پھر وہ سپورٹنگ پلر بنتا ہے شوہر اس کے لیے. وہ یہ ایک دو مین پلر ہوتے ہیں جس کے گھر کی چھت کھڑی ہوتی ہے. مین پلر ہوتے ہیں میاں اور بیوی، بچوں کے ابو بچوں کی امی، وائف اینڈ ہسبینڈ. یہ مین پلر گھر کے ہوتے ہیں جن پر گھر کی یہ ساری سکون اور راحت کی اور سب کی چھت کھڑی ہے ان دو پلروں کے اوپر. ان دونوں میں جو ہے نا ڈس بیلنس نہیں ہونا چاہیے، یہ آگے پیچھے نہیں ہونے چاہیے، یہ بڑے مضبوط اور مربوط ہونے چاہیے. آپس میں اتفاق اور محبت سے رہیے، ایک دوسرے کے لیے ایک دوسرے سے محبت کا جذبہ رکھیے. کامل کون؟ ہم میں سے کون کامل ہے؟ اگر بیوی میں کمزوریاں ہیں تو شوہر بھی کون سا مطلب کمزوریاں سے فارغ ہے؟ ہر ایک میں کمزوریاں ہوتی ہیں. دوسروں کی خوبیوں پر نظر رکھیے اور ان کی خوبیوں سے فائدہ اٹھائیے، کمزوریوں کو نظر انداز کیجیے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا گھر امن کا گہوارہ بنے گا. اگر شوہر میں 10 خرابیاں ہیں تو 2 اچھائیاں بھی ہوں گی، چند اچھائیاں بھی ہوں گی. نہیں ہوں گی ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہوتا. اگر بیوی میں کچھ خرابیاں تو بیوی میں کچھ اچھائیاں بھی ہوں گی. اچھائیوں پر نظر رکھیں گے اور برائیوں کو نظر انداز کریں گے، اگنور کریں گے، ٹالرنس پیدا کریں گے، بردباری پیدا کریں گے، حلم پیدا کریں گے، حسن اخلاق کے ساتھ رہیں گے. انشاءاللہ تعالیٰ گھر امن کا گہوارہ بنا رہے گا. ہم حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی وہ قربانیاں، وہ ہمدردیاں، وہ تسلیاں اور وہ حسن اخلاق اور وہ کردار کا رب تبارک و تعالیٰ کے حضور واسطہ پیش کرتے ہیں کہ یا اللہ اس نیک خاتون کا صدقہ، امی جان ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا واسطہ ہمارے گھروں کا امن کا گہوارہ بنا، اور جن میں نا اتفاقیاں مولا اتفاق پیدا فرما دے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ کے مدنی چینل کو الحمدللہ عز و جل 6 سال پورے ہوئے. 10 رمضان 1429 سن ہجری کو الحمدللہ ہمیں مدنی چینل کی نشریات کا آغاز کرنے کا موقع ملا، اور آج اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ دنیا کے چپے چپے میں آپ کا یہ مدنی چینل اپنی بہاریں لٹا رہا ہے. ایشیا کی طرف جاتے ہیں، فارسٹ کی طرف جاتے ہیں، افریقہ کی طرف جاتے ہیں، امریکہ کی طرف جاتے ہیں، یورپ UK کی طرف جاتے ہیں. اتنے لوگ دعوت اسلامی کے محبت کرنے والے اور مدنی چینل سے محبت کرنے والے ملتے ہیں کہ بیان سے باہر ہے. آج آپ کی کال ہوں گی اور مدنی چینل ہوگا. آپ کال کیجئے، آپ کے جو جذبات احساسات ہیں ہمیں کال کر کے سنائیے. ابھی موقع ملے گا تو ابھی چلائیں گے، اگر مدنی مذاکرے موقع ملے گا مدنی مذاکرے میں چلائیں گے، بعد میں موقع ملے گا تو بعد میں چلائیں گے. آپ کال کیجئے، ہاتھ مت روکیے. آج الحمدللہ ہمارے مدنی چینل کو 6 سال پورے ہو گئے. آئیے چلتے ہیں اس مدنی چینل کے بارے میں ہمارے اسلامی بھائی اپنے کیا ویڈیو تاثرات دیتے ہیں اور کیا آڈیو تاثرات دیتے ہیں. کال کے ذریعے سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. چینل بہت اچھا ہے، نہ اس میں کوئی ایڈورٹائز ہے، ماشاءاللہ بہت ہی اچھا لگتا ہے. لوگوں کی اصلاح ہو رہی ہے اس سے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دن 11ویں رات 12ویں اس کو ترقی عطا فرمائے. وقت سحر اور وقت افطار میں جو مناجات وغیرہ ہوتی ہیں، مدنی مذاکرہ ہوتا ہے، ماشاءاللہ بہت ہمیں نا اس میں لطف آتا ہے. مدنی چینل بہت اچھا لگتا ہے، اصلاح ہوتی ہے اس میں، یعنی کہ معاشرے کی اور دین کا پتہ چلتا ہے. مدنی چینل دیکھتے ہیں، کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. بہت اچھا جا رہا ہے. اللہ کا شکر ہے، گھر میں بہت تبدیلی آئی ہے. تراویح نماز ہر چیز پڑھتے ہیں سب گھر والے میرے. جس وقت سے مدنی چینل نکلا ہے نا، الحمدللہ گھروں میں اتنا فرق پڑا ہے، جو ڈرامے وغیرہ دیکھتے تھے دیکھنا چھوڑ دیا ہے. بے نمازی سے نمازی ہو رہے ہیں، اس سے بڑی اور تبدیلی اور کیا ہو سکتی ہے. بہت سی معلومات جو ہے وہ مدنی چینل سے ہمیں مل جاتی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کا واحد وہ چینل ہے کہ جو اس وقت صرف اور صرف خالصتاً دین کی خدمت کر رہا ہے، اور اس سے نہ صرف ذاتی بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اجتماعی طور پر جو ہے بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے. بالخصوص گھر کی خواتین اور گھر کے بچے جو کہ باہر کہیں مساجد وغیرہ میں نہیں جا سکتے، ان کے لیے تو ایک قدرتی ایک تحفہ سمجھ لیں. الحمدللہ مدنی چینل تو باہر لائیے،
اللہ تعالیٰ مدنی چینل کو ترقی دے. بہت اچھا مدنی ماحول فراہم کر رہا ہے، دین کی سمجھ عطا کر رہا ہے. اللہ ان کو کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار فرمائے. ماشاءاللہ ہم سب سے بڑی بات ہے سنتیں بھی سیکھتے ہیں. ماشاءاللہ بہت اچھی چیز ہے اور ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک ان کو کامیابی عطا فرمائے. یہ ہمارے لیے باعث فخر ہے اور ہمارے لیے ماشاءاللہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہے. اسلامک جو نالج ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے. سوالات لوگ پوچھتے ہیں، غیر ممالک سے بھی پوچھتے ہیں، تو کچھ اس طرح سوالات ہوتے ہیں جو ہم لوگوں نے کبھی سنے نہیں ہوتے ہیں، ان کے جوابات دیتے تو اس سے زیادہ فائدہ پہنچتا ہے. ہمارے محلے میں رمضان میں گانے وغیرہ بجتے تھے، الحمدللہ وہ ابھی نہیں ہوتے ہیں. مدنی چینل کی وجہ سے زندگی میں بہت ہی تبدیلیاں آ گئی ہیں الحمدللہ. یہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے اس بارے میں، کچھ بھی معاشرہ کہہ رہا ہے. گلی گلی میں بچے اس بات کے گواہ ہیں کہ مدنی چینل نے ان کے ذہنوں کے اوپر کیا اثر چھوڑا ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں حضرت صاحب کو سحری کے وقت یا افطاری کے وقت جو ان کی سنتیں ہوتی ہیں، جو وہ سنتیں عام کرتے ہیں، ایز اٹ از گھر کے اندر وہی بچے اسی دوران وہی کام کر رہے ہوتے ہیں جو حضرت صاحب کر رہے ہوتے ہیں. سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ڈائریکٹلی جب یہ لائیو پروگرام جب بچے دیکھتے ہیں تو ان کا ذہن دیکھیں کہ وہ بچے ہمیں سمجھاتے ہیں کہ ابو دیکھیں یہ اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے، اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے، اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے. تو سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جو نئی جنریشن ہے ان کو اسلام کے بارے میں صحیح طریقے سے معلومات پہنچ رہی ہے. یہ سب سے بڑا بینیفٹ ہے. ویسے تو الحمدللہ مدنی چینل کے جو پروگرام ہے وہ الحمدللہ ایک سے ایک پروگرام ہے، لیکن میں اپنی ایک چھوٹی سی ناقص ہو سکتا ہے وہ رائے دوں آپ کو کہ اس میں جو گھریلو مسائل جو ہوتے ہیں، جو آج کل ہر گھر کے اندر جو ڈسٹربنگ پیدا ہو چکی ہے، شوہر بیوی کے اندر، بہن بھائی کے اندر، ماں بیٹے کے اندر، تو ایسی کوئی ترکیب نکالے کہ ایک آدھ گھنٹے کا ایسا پروگرام ہو جو صرف اسی موضوع. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آئیے پہلے تو میں ان سب کا شکریہ ادا کر دوں جنہوں نے الحمدللہ ہماری حوصلہ افزائی کی، بلکہ ہماری بھی کیا حوصلہ افزائی کی. سیریسلی بات تو یہ ہے کہ مدنی چینل ہر عاشق رسول کا یہ چینل ہے اور سب ماشاءاللہ مل جل کر اس چینل کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں اتنے بہت سارے ایسے ناظرین ہمیں ملیں گے جنہوں نے اپنی انفرادی کوششوں سے مدنی چینل کو گھر گھر شروع کروایا ہوگا. جی ہاں، مدنی چینل کی مقبولیت میں اور مدنی چینل کی جو اتنی جلدی جو اس کو لوگوں نے اپنے گھروں میں شروع کیا، اس کی یقیناً اس کی ایک بنیادی وجہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے. کہ جب مدنی چینل شروع ہوا، اس کو یہ 6 سال ہوئے ہیں اور دعوت اسلامی بنی ہے 1980-81 میں ان کا اپنا اجتماع ہوا تھا. تو دعوت اسلامی کو بنے جتنا عرصہ ہوا وہ ایک لمبا پیریڈ ہے. 34-35 سال دعوت اسلامی کو ہو گئے. تو دعوت اسلامی دنیا بھر میں ماشاءاللہ اپنا کام تو کیے ہوئے تھے مدنی قافلوں کے ذریعے اور دیگر جو ان کے جو مصروفیات ہیں ہماری، اور اس میں مل گیا مدنی چینل. تو مدنی چینل سے وابستہ اسلامی بھائی محبت کرنے والے ان ممالک میں موجود تھے، ان تک میسیج ملنا تھا اور انہوں نے فریکوینسی سیٹ کر کے مدنی چینل آن کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس کی بہت ساری برکتیں اور بہت ساری بہاریں ہمارے سامنے آ رہی ہیں. آئیے کچھ کالز بھی لیتے ہیں. جی میرا نام خالد محمود ہے اور میں کنجا گجرات سے بات کر رہا ہوں. میں نے تو کچھ بتانا چاہ رہا تھا، میں نے سوال کوئی نہیں کرنا. میں نے باپا جانی کا نا ایک پروگرام سنا تھا، تو اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ آپ جب اذان ہو تو اذان کے بعد اذان کے درمیان جب اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں تو اس وقت انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں سے لگانا چاہیے، تو یہ تعظیم کے لیے ہے. تو میں نے حضور وہ شروع کیا تو میری آنکھوں کی جو نظر ہے ویکنس تھی وہ ٹھیک ہو گئی ہے. میں نے تو یہ بتانا تھا تاکہ اور بھی لوگ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں. میرے پاس میڈیکل رپورٹ بھی ہے اور جو میں نے چشمہ لگوایا تھا وہ بھی میرے پاس ہے ابھی. سبحان اللہ. یہ سمجھے کہ امیر سنت کے مدنی پھولوں کی بہار بھی ہے اور بالخصوص نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو تعظیم کرتے ہیں اور اس محبت میں جو اپنے انگوٹھوں کو چومتے ہیں، تو یہ اس کی بھی بہار ہے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ مدنی چینل کی بھی بہار ہے کہ انہوں نے مدنی چینل پر یہ مدنی پھول سنا، امیر علیہ سنت سے سنا، اور اس پر الحمدللہ انہوں نے یہ اس پر عمل کیا اور اللہ کی رحمت سے ان کی آنکھوں کی جو پرابلم تھی وہ اب آپ سن رہے ہیں کہ وہ دور ہوئی. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکت دے، آپ کی آنکھوں کو مزید اللہ تعالیٰ بہتری عطا فرمائے.
اور ہمیں بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. جی کال سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ہے جناب وقار احمد چیف ایڈیٹر روزنامہ جسٹس. میں نگران شورا مولانا محمد فرحان طاری صاحب کو مدنی چینل کے 6 سال مکمل ہونے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور بہت بڑی خوشی ہوئی ہے کہ یہ چینل کامیابی کے ساتھ 6 سال اس نے پورے کیے ہیں اور پاکستان بالخصوص پاکستان اور پوری دنیا میں مسلمانوں کی آواز انہوں نے بلند کی ہے اور بہت زیادہ مسلمان لوگوں کو جو بے نمازی تھے انہیں نمازی بنایا اور بہت زیادہ ایسے لوگ جو کفار تھے انہیں مسلمان بنایا. مدنی چینل کا بہت بڑا کارنامہ ہے. اللہ ہماری تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ چینل کو کامیابی کے ساتھ کامیابیاں اپنی طے کرے. اور بڑی خوشی والی بات یہ ہے کہ اس کی بڑی کامیابی یہ ہے کہ یہ چینل بغیر کسی کمرشل کے چل رہا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے کیونکہ کوئی بھی چینل بغیر کسی کمرشل کے نہیں چل رہا. تو یہ واحد چینل ہے جس کا یہ ریکارڈ ہے. لیاس قادری صاحب ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہ جو انہوں نے کہا نا کہ یہ چینل بغیر کمرشل کے چلتا ہے یعنی ایڈورٹائزمنٹ اشتہار وغیرہ نہیں دیتے. میرے مدنی چینل کے ناظرین میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ ہماری حوصلہ افزائی اپنی جگہ پر ہے. حقیقتاً یہ ہر اس عاشق رسول کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں جو مدنی چینل کو عطیات دیتے ہیں. جی ہاں, یہ آپ کی حوصلہ افزائی ہے کہ آپ مدنی چینل کو عطیات دیتے ہیں, آپ دعوت اسلامی کو فنڈ دیتے ہیں, دعوت اسلامی کو چندہ دیتے ہیں, جس کی وجہ سے دعوت اسلامی آپ کے اس مدنی چینل کو بغیر ایڈورٹائزمنٹ کے چلاتی ہے. یہ دنیا میں جتنے لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ دعوت اسلامی کے اس مدنی چینل کا بہت بڑا کارنامہ یہ ہے کہ یہ بغیر کمرشل کے, وداؤٹ ایڈورٹائزمنٹ کے, وداؤٹ اشتہار کے جو یہ چینل چل رہا ہے, بیسیکلی اگر بنیادی طور پر دیکھا جائے تو یہ ہمارے ساتھ ساتھ ہر اس اسلامی بھائی کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے جو دعوت اسلامی کو اور مدنی چینل کو اپنے چندے سے اپنی عطیات دے رہا ہے, جس کی وجہ سے مدنی چینل چل رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں مزید اس کے ساتھ تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رہی بات یہ کہ کفار اس میں ماشاءاللہ مدنی چینل کے ذریعے جو مسلمان ہو رہے ہیں, آئیے دکھاتا ہوں کہ مدنی چینل کے ذریعے جو کفار مسلمان ہوئے ہیں, ان کفار کے مسلمان ہونے کے حوالے سے ہمارے پاس کچھ ویڈیوز موجود ہیں اور ویڈیوز کو دیکھیے کہ کس طرح نہ صرف کفار مسلمان ہونے کی بھی ویڈیوز ہیں کہ کفار کس طرح مسلمان ہوئے مدنی چینل کی برکت سے. دوسرا یہ کہ مدنی چینل کی برکت سے کس طرح لوگ دعوت اسلامی سے وابستہ ہوتے ہیں. ایک چھوٹا سا پیکیج اس کا بھی ہمارے پاس تیار ہے, آئیے دیکھتے ہیں. مدنی چینل کے لیے جو ساتھ دے اتار کا, اس پہ ہو رحمت خدا کی اور کرم سرکار کا. مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار. مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار. مدنی چینل سے جسے بھی والہانہ پیار ہے, مدنی چینل سے جسے بھی والہانہ پیار ہے. مدنی چینل سے جسے بھی والہانہ پیار ہے. انشاءاللہ دو جہاں میں اس کا بیڑا پار ہے. مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار. مدنی چینل دیکھ کر ایک غیر مسلم نے اسلام قبول کیا. اللہ اللہ اللہ
मदनी चैनल देख के मेरे को ये जज्बा हुआ कि मैं मुसलमान हो जाऊं। माशाल्लाह से मेरी तीनों बहनें ही मुसलमान हुई हैं। मुझे बड़ा सुकून महसूस हुआ। और नौ मुस्लिम बता रहे हैं कि मुझे इस मदनी चैनल पर अमीर अहले सुन्नत की बातें बहुत पसंद आ गई, जिससे मेरे दिल में इस्लाम की मोहब्बत पैदा हो गई। मौलाना इलियास कादरी साहब, इनकी मैंने पूरी रमजान तकरीर सुनी। मैंने बोला कि इंशाअल्लाह मैं भी ईद के बाद इस्लाम कबूल करूंगा। मेरे दिल में और दिमाग में ये बातें इनकी उतरी हैं। एक दिन मैं वैसे ही अपने काम से वापस अपने घर आया तो मेरा बेटा मतलब बार बार कह रहा है सल्लू अलल हबीब, मतलब उसकी आवाज़ भी सही तरह से नहीं निकल रही, लेकिन वो इस तरह से बोल रहा है। तो मैंने कहा ये क्या लफ्ज़ बोल रहा है, समझ मुझे भी नहीं आएगी ये क्या कह रहा है। मैंने अपनी वाइफ से पूछा कि ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है, उसने कहा ये बाबा जी की नकल कर रहा है। मैं ये भी नहीं पता बाबा जी कौन है। उन्होंने कहा वो बड़ी अच्छी बातें बताते हैं, उनका मदनी चैनल है। मैंने उस वक्त तो मतलब तवज्जो नहीं दी। रात को जब फारग होकर मैं तो अपना ड्रामा वगैरह का देखता था प्रोग्राम, तो मैंने मतलब चलते चलते वो चैनल पे पहुंच गया। मैंने थोड़ा सा देखना शुरू किया तो बाबा जी की बातें मतलब दिल में उतरती गई। मेरे आज आने से पहले मेरे चंद दोस्त थे टीवी ड्रामे के हवाले से, उन्होंने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो। मैंने कहा मैं इस माहौल को छोड़ रहा हूँ और मैं मदनी माहौल में जा रहा हूँ। मैं मदनी माहौल में जा रहा हूँ। आ जाइए मदनी माहौल में, ऐसे आ जाइए कि मदनी माहौल में रच बस जाइए। ये जो आपको जो एक वीडियो दिखाई ना, जिसने कहा कि अमीर सुन्नत की बातें मेरे दिल में उतरती गईं और वो इस्लाम कबूल करने वाला, ये रमज़ान मुबारक 1429 से हिजरी, जी हाँ, जिस साल मदनी चैनल शुरू हुआ उसी साल ये अल्हम्दुलिल्लाह वाक़या पेश आया और ये कलीमा पढ़कर मुसलमान हुए थे। तो आज हमने उस पूरी वीडियो को आपके सामने दोबारा पेश किया है। आइए और कॉल सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मदनी चैनल के 6 साल मुकम्मल होने पर मैं अमीर अहले सुन्नत मौलाना मोहम्मद इलियास कादरी साहब और नजरान शुरा तमाम मदनी भाइयों को मदनी सलाम पेश करता हूँ। और मैं ये बात कहते हुए इंतहाई खुशी और इंतहाई मुसरत महसूस करता हूँ कि इस्लाम का वो हकीकी चेहरा, इस्लाम की वो हकीकी शक्ल जिसमें अल्लाह ताला ने जिसके लिए अल्लाह ताला ने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया और कहा वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। तो मैं समझता हूँ कि आज मुसलमानों की कोई नुमाइंदा जमात है, अगर आज मुसलमानों की कोई नुमाइंदा मसलक है, अगर आज रहमतुल लिल आलमीन के कोई हकीकी वारिस हैं, तो वो मेरे मदनी भाई हैं, जो कि हकीकी मायनों में रहमत बनकर लोगों को नमाजी बना रहे हैं, लोगों में मोहब्बत, प्यार, अमन, भाईचारा, अखुवत और इस तरह के तमाम रिश्ते जो हैं वो उनमें जो है वो उनके अंदर वो तमाम जज्बे पैदा कर रहे हैं, जो कि कुव्वत मुतहर्रिका है इन तमाम जज्बों की। तो मैं आज मदनी चैनल के 6 साल मुकम्मल होने पर ख्वाजा जमील इमाम इन मीडिया ग्रुप की जानिब से अपने दिल की अथाह गहराइयों से अपने तमाम साथियों, अपने अहले खाना, अपनी बीवी और अपने बच्चों की तरफ से आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप बिलाशुबा आपके अलावा कोई भी इसका मुस्तहिक ना है। वस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपकी हौसला अफजाई का बहुत बहुत शुक्रिया और अल्लाह ताला हमें मज़ीद आपस में मोहब्बत, प्यार और इत्तिफाक अता फरमाए। ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है कि माशाअल्लाह वाकई दावत इस्लामी ने इस्लाम की जो हकीकी सूरत है वो माशरे में पेश की है। ना दावत इस्लामी ही कहूँगा, मदनी चैनल पर हम दावत इस्लामी दिखाते हैं और दावत इस्लामी इस्लाम की दावत है और इस्लाम का वो काम, दीन का वो काम और दीन की वो तालीमात जो दावत इस्लामी लेकर चल रही है, शुरू से लेकर चल रही है, 34-35 साल हो गए, उस तालीमात को और उन चीज़ों को हम वीडियो पर मदनी चैनल पर लाएं, स्क्रीन पर लाएं। ये 6 साल हुए हैं मदनी चैनल को, मगर दावत इस्लामी 34-35 साल से चल रही है, उसको हम स्क्रीन पर लाएं
اور لوگ دکھا رہے ہیں کہ یہ قوم اسکرین پر دیکھ کر دعوت اسلامی میں نہیں آئی تھی. یہ لاکھوں لاکھ اسلامی بھائی بغیر اسکرین کے، بغیر ویڈیو کے، بغیر چینل کے دعوت اسلامی کے ماحول میں آئے تھے کہ یقیناً یہ ایک امیر سنت کے بیانات اور آپ کے کردار اور اخلاص اور مبلغین کی انتھک کوششوں کی ایک برکت ہے کہ ماشاءاللہ دعوت اسلامی دنیا بھر میں اپنا کام پھیلاتی چلی گئی. اب جب یہ مدنی چینل کے ذریعے ہم نے مدنی کام کو دیکھا، دعوت اسلامی کو دیکھا، آنکھیں کھلی کھلی رہ گئی کہ یہ کیا ایک بالکل ایک بہترین اور خوبصورت سی چیز سامنے آ گئی. اور ہمیں ایسا لگا کہ یار یہی تو ہمارا دین ہے، یہی تو ہمارا اسلام ہے، یہی تو ہماری تعلیم ہے. ٹھیک ہے میں عمل نہیں کر پا رہا، میں سست ہوں، میں اگر غافل ہوں تو یہ میرا اپنا قصور ہے، لیکن میرا دین، میرا اسلام، میرا مذہب کتنا پیارا ہے. الحمدللہ عز و جل. اللہ دعوت اسلامی کو اور ہمارے مدنی چینل کو نظر بد سے بچائے. آئیے ایک اور کال سنتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد اکرام ہے. میرا تعلق گجرات سے ہے. ایسا ماشاءاللہ مدنی چینل دنیا بھر میں برکتیں لوٹا، اور کئی میرے ذہن میں بھی اور کئی لوگوں کے ذہن میں بھی یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنے سارے جو اخراجات ہیں، کروڑ روپے اس پہ خرچ ہوتے ہوں گے مدنی چینل پہ، تو یہ کہاں سے پورے ہوتے ہیں؟ کئی لوگ سوال کرتے ہیں بھائی اتنا چینل چلا رہے ہیں، چینل چلانا آسان کام نہیں ہے، پھر آپ کوئی کمرشل نہیں لیتے تو آپ پیسے کہاں لاتے؟ کیا آپ کو بڑے ملک سے کوئی امداد آتی ہے یا گورنمنٹ کوئی ہیلپ کرتی ہے یا کیا سلسلہ ہوتا ہے؟ یہ ایک پبلک کے اندر بہت بڑی مطلب ہے وہ پائی جاتی ہے. اس بارے میں ہماری جو ہے وہ رہنمائی فرمائیں. جی آپ کی میں سوال کا جواب دیتا ہوں. میں مانتا ہوں کہ ہمارے یہاں بے عملی بہت ہے، گناہوں کا بھی سلسلہ ہے، لیکن یہ بات بھی درست ہے کہ دین سے محبت کرنے والے بھی ایک تعداد میں پائے جاتے ہیں. دعوت اسلامی کی یہ کوششیں اور مدنی چینل کی یہ کوششیں دیکھ کر یقیناً دنیا بھر کے عاشقان رسول کے دل میں جو دین کی اور اسلام کی اور محبت موجزن ہوتی ہے، اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ وداؤٹ کسی وقفے کے، بریک کے، کنٹینیو ایک پروگرام دکھاتے ہیں، کنٹینیو ایک سلسلہ دکھاتے ہیں، اور پوری کے پورا ٹائم یہ نیکی کی دعوت کو، دین کو، اسلام کو اور شریعت کو پہنچانے میں بیچ میں کوئی مطلب کی رکاوٹ نہیں آتی، کوئی ایڈورٹائزمنٹ وغیرہ کی چیز نہیں آتی، تو ڈیفینیٹلی یہ ایک ایسی چیز ہے کہ لوگ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، سب اپریشیٹ کرتے ہیں. آپ بھی ایک طرح سے یہ ایک حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. تو لوگ عطیات دیتے، دنیا بھر کے عاشقان رسول دعوت اسلامی کو عطیات دیتے ہیں، دنیا بھر کے. الحمدللہ عز و جل. مسلمان زکوٰۃ نکالتے ہیں، مسلمان فطرہ نکالتے ہیں، مسلمان عام نفلی صدقہ اور ادر ڈونیشن نکالتے ہیں، اور انہیں الحمدللہ اپنی دعوت اسلامی پر پورا اعتماد اس طرح ہم پاتے ہیں کہ وہ دل کھول کر دیتے ہیں. تو ہمیں یوں آپ کے جو عطیات ہیں وہ ملتے ہیں، اور ہمارا روز کا مدنی چینل کا 15 لاکھ روپے کم و بیش دے کے پلس مائنس کے ساتھ میں بات کروں گا، راؤنڈ فگر کے ساتھ، تقریباً ہمارا 15 لاکھ روپیہ ڈیلی ایکسپینس ہے، 15 لاکھ روپے. اور اس کا جو ماہانہ بنے گا، ماہانہ فگر اس کا بنتا ہے تقریباً 4 کروڑ 50 لاکھ روپے ماہانہ. تو اب آپ حساب لگا لیں کہ سالانہ کتنا بنتا ہوگا. تو یہ آپ دے رہے ہیں، اور ماشاءاللہ اسی طرح دعوت اسلامی، پوری دعوت اسلامی چندے پر اور اس طرح کے عطیات پر چلتی ہے. ہمارے مدرسے ایون کہ اتنا بڑا دارالمدینہ اسکولنگ سسٹم ہے، ہم اس وقت بھی ایک مدنی منی جو دعوت اسلامی کا جو دارالمدینہ اسکولنگ سسٹم ہے، اگر دارالمدینہ اسکولنگ سسٹم کا جو نئی ویڈیو بنی ہوئی ہے ہماری نئی پریزنٹیشن کے اندر، اگر وہ تھوڑا سا دکھا دیا جائے تو مدنی چینل کے ناظرین کے لیے یقیناً یہ بھی ایک بہت اچھا پہلو ہوگا کہ ماشاءاللہ کہ ایک ایجوکیشن سیکٹر کے اندر، تعلیم کے اندر، کہ لوگوں کو تعلیم، اور وہ بھی دین متین کی قیودات اور حدود میں رہ کر، اور دین اور دنیا کی تعلیم کو ساتھ ملا کر جس طرح خوبصورت تعلیم دینے کا انداز دعوت اسلامی دارالمدینہ کے ساتھ ہمیں دے رہی ہے. اس وقت 8,000 کے آس پاس ہمارے مدنی منیاں ہیں، اور 30 سے زیادہ ہمارے کیمپس یعنی برانچز کھل چکی ہیں، اور ہمیں ابھی بھی ایک بچہ تقریباً 2,800 2,900 3,000 روپے تک کی اس کی ہمارے پاس پڑتی ہے، لیکن ہم فری آف کاسٹ تعلیم دے رہے ہیں، بہترین تعلیم دے رہے ہیں الحمدللہ عز و جل، سنتوں بھری. اور آپ دارالمدینہ کے متعلق ہمارے شام کا سلسلہ بھی دیکھتے ہیں
کہ دارال مدینہ کے مدنی منیا کیسے مطلب کہ ماشاءاللہ ان کی گروتھ ہو رہی ہے، ان کی کیسی ذہنی نشو و نما ہو رہی ہے، ان کو کیسی تربیت و تعلیم دی جا رہی ہے، یہ بھی فری آف کاسٹ ہے۔ عالم بنانے کے اتنے ہمارے ادارے ہیں، الحمدللہ حافظ بنانے کے ہمارے اتنے ادارے ہیں، تو یہ سب فری آف کاسٹ ہے۔ تو مدنی چینل جو 96 سے زیادہ جو شعبہ جات میں کام کر رہی ہے، اس میں الحمدللہ یہ ساری چیزیں شامل ہیں۔ اب چونکہ بات صرف مدنی چینل کی چل رہی ہے تو میں نے صرف مدنی چینل آپ کے سامنے رکھ دیا اور تھوڑا سا انٹروڈکشن، کیونکہ یہ دو بہت مین سیکٹر ہیں، ایک ایجوکیشن سیکٹر اور ایک میڈیا سیکٹر۔ یہ دو سیکٹر ایسے ہیں جس کے ذریعے ہمارا بہت کچھ جا رہا ہے، ہمارے اخلاقیات، ہمارے اعمال، ہمارے عقائد پر جس طرح ان دو سیکٹر کے ذریعے ایک اثر پڑ رہا ہے، اس لیے اس کو بالخصوص فوکس کیا ہے ان چند سالوں کے اندر دعوت اسلامی نے۔ میڈیا سیکٹر آپ کے سامنے ٹی وی ہے، اسی طرح پیپر میڈیا کو لے لیے، پیپر کے ذریعے، پرنٹنگ کے ذریعے تو مقتۃ المدینہ کے ذریعے بکس وغیرہ ہیں، رسالے ہیں، جو کہ بالکل لو کوسٹ کے اوپر ہم مطلب کہ اس کو بیچتے ہیں کہ نفع نقصان یہ دعوت اسلامی کا اپنا ہوتا ہے۔ اور ساتھ ابھی ایجوکیشن سیکٹر لے لیجئے، جو حافظ تیار ہوتے تھے 8 سال 10 سال کی عمر میں یہ حافظ بن جاتے تھے، اس کے بعد بیچارے کہیں مصالحہ سنا نہیں سکتے تھے، نماز کے مسائل تھے، تو یہ دیگر تعلیمی اداروں میں جا کر ان کا بیچاروں کا پورا حفظ و کئی چیزیں ان کی ضائع ہو جاتی تھی، تو ان کے لیے دارالحفاظ دارالمدینہ الگ بنے تھے۔ اور میں آپ کو خوشخبری سنا دوں آج مدنی چینل کے ذریعے، انشاءاللہ تبارک و تعالی ان قریب دعوت اسلامی ہمارے جو ایب نارمل قسم کے جو بچے ہوتے ہیں معاشرے میں، آپ سمجھ سکتے ہیں ایب نارمل قسم کے بچے، انشاءاللہ ان کا دارالمدینہ ہم الگ کھول رہے ہیں۔ یہ دیکھیں دارالمدینہ پوری اسکرین پہ دکھائیے، ماشاءاللہ یہ دارالمدینہ کے مدنی منیہ پوری اسکرین پہ دکھا دیجئے دارالمدینہ کو۔ چلے یہ تھوڑی سی جھلک، اب میں نے اچانک کہا تھا تو بیچارے جتنا نکال سکے نکالے۔ یہ دارالمدینہ کا ایک انٹرنل منظر ہے ہمارا، جو ہماری اسکولنگ سسٹم بنی ہوئی ہے، اور بچے اور بچیاں یہ اس میں تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ تو جی اب یہ دیکھ رہے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پھر اس میں پیرنٹس خوش ہیں ماشاءاللہ، بہت اچھا رسپانس ہے۔ تو یہ بھی فری آف کاسٹ ہے، ایجوکیشن فری فار آل اور بہترین ایجوکیشن۔ تو یہی چینل ہے ہمارا، تو یہ آپ کے ڈونیشن سے چل رہا ہے، تو آپ دل کھول کر دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اور برکت دے، اللہ تعالیٰ آپ کے رزق کے حلال میں اور خیر عطا فرمائے، آپ کے مال میں اور خیر عطا فرمائے، دل کھول کر دیں، ویڈیو کال دیں۔ ویڈیو کال آڈیو کال جو بھی دے دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں رانا محمد زاہد محمود لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ جی آج صاحب، آپ کا جو سلسلہ ہے کامیابی کا راستہ، اس کا ایک تو آپ نے جو وقت مقرر کیا ہے یہ بھی ماشاءاللہ بہت زبردست وقت آپ نے جس کا مقرر کیا۔ اس ٹائم لوگ عام طور پر گناہوں بھرے چینل دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ نے ماشاءاللہ اس سلسلے میں جو مزید روزانہ نئے سے نیا آپ کا موضوع ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے۔ اور اس میں آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ مدنی چینل کو جو 6 سال پورے ہو چکے ہیں، اس پہ نگران شورا کو اور دیگر اسلامی بھائیوں کو میں مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا، اور یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جو لوگ بار بار پوچھتے ہیں کہ یہ پیسے کہاں سے آتے ہیں چینل چلانے کے لیے، تو اتنے جو لاکھوں اسلامی بھائی کوششیں کر رہے ہیں تو یہ اسی کام کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ ایک تو آپ کی حوصلہ افزائی کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور پھر ماشاءاللہ ہمارے اسلامی بھائی جو دن رات ایک کرتے ہیں، بستے لگاتے ہیں، زکوٰۃ جمع کرتے ہیں، فطرہ جمع کرتے ہیں، آپ تک اپروچ کرتے ہیں، بعض مخیر حضرات ٹائم دیتے ہیں، نہیں دیتے، کل آ جانا، پرسوں آ جانا، جو بھی ہے سب آپ جانتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ اب دین متین کی خدمت کے لیے، اسلام و سنیت کی خدمت کے لیے ماشاءاللہ آپ کے پاس آتے ہیں، اپروچ کرتے ہیں، چندہ کرتے ہیں ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے اربوں روپے کے اخراجات کو یہ چندہ کر کے دیتے ہیں، اور ہم ماشاءاللہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اور کال دیجئے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
محمد رفیق جتائی سے بات کر رہا ہوں. سب سے پہلے میں نگران شورا کو مدنی چینل کی کامیابی پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ آپ کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد عبداللہ عمرو. مجھے مدنی چینل کو دیکھتے ہوئے ایک عرصہ گزرا ہے اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جس جگہ بہت برائیاں مختلف ٹی وی چینلز پر آتی ہیں وہاں کوئی اللہ اور اس کے رسول کا نام لیوا بھی ہے. بہت خوشی ہوتی ہے مدنی چینل دیکھ کر اور اس میں بہت ساری ابھی امپروومنٹ ہونا باقی ہیں لیکن یہ وقت کے ساتھ ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی مدنی چینل جو ہے وہ اور بھی ترقی کرے گا انشاءاللہ. میری نیک تمنا ہے مدنی چینل. بہت بہت شکریہ آپ کا. بہت بجا فرمایا. امپرومنٹ کی گنجائش یقیناً یہاں موجود ہے. آپ کے مدنی مشوروں کی ہمیں حاجت ہے. آپ مدنی چینل پر جو سلسلے دیکھنا چاہنے کا ذوق رکھتے ہیں، شوق رکھتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ یہ سلسلے دکھائے جائیں، آپ کے جو مدنی مشورے آپ چاہتے ہیں کہ میں مدنی چینل کو دوں، تو ہماری جو مدنی چینل کی جو ویب سائٹ ہے feedback@madanichannel.tv، آپ اس پر اپنے تاثرات بھی دے سکتے ہیں، اپنے مدنی مشورے بھی دے سکتے ہیں، تاکہ ہمارے لیے یہ واقعی بعض اوقات مفید ہوتا ہے. اور آپ جو ویکنس دیکھیں، کمزوریاں دیکھیں، کوئی امپرومنٹ دیکھنا چاہتے ہیں، کوئی چینجز دیکھنا چاہتے ہیں، کوئی نیا سلسلہ دیکھنا چاہتے ہیں، کوئی نام آپ کے ذہن میں ہے، کوئی طریقہ کار آپ کے ذہن میں ہے، بالکل آپ بلا جھجک لکھیے. یہ آپ کا اپنا مدنی چینل ہے. ہم انشاءاللہ آپ کے مدنی مشوروں کو تنظیمی طور پر، شرعی طور پر دیکھیں گے اور مفید ہوا تو اللہ کی رحمت سے اس کو لانے کی پوری کوشش کریں گے. بہت بہت شکریہ. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. مزید کال سنائیے. اس قابل ہو جائیں کہ اللہ کی عبادتیں کر سکیں اور دعوت اسلام جو ہے وہ ہم دوسروں تک پہنچائیں. اس سلسلے میں جو ہے نا قرآن عبداری صاحب کی جو ہے نا خدمات جو ہے نا بہت قابل تحسین ہے. بہت انہوں نے خدمات انجام دی ہے چینل کے حوالے سے، دعوت اسلامی کی تبلیغ کے حوالے سے. وہ بھی یقیناً مبارکباد کی، ان کے ساتھی جتنے بھی ہیں وہ مبارکباد. جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزا خیر عطا فرمائے. مزید ایک آدھ کال دے دیجئے پھر انشاءاللہ باپا کی طرف چلتے ہیں. میں ٹکا خان بول رہا ہوں، سیکرٹری جنرل آل پاکستان اخبار سوشل ایڈیشن، ایڈیٹر روزنامہ مسلمان، سابق وزیر مملکت حکومت پاکستان. میں مولانا الیاس قادری صاحب کو بے پناہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں. خاص کر اس مدنی چینل پر لاکھوں اور کروڑوں مسلمان اس سے مستفید ہو رہے ہیں اور میری دعا ہے کہ خدا تعالیٰ ان کے اس کام کو اپنے دربار میں قبول فرمائے اور مزید لاکھوں لوگ اس چینل سے فائدہ اٹھائیں اور اسلام اور دین کے بارے میں جو یہ چینل معلومات دے رہا ہے وہ بڑی ہی قیمتی ہیں اور بڑی ہی ان کو پوری مسلم دنیا میں اور خاص طور پر اردو سمجھنے والے بڑی عزت اور قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ان کے لاکھوں ناظرین ہیں. بہرحال یہ ایک چینل جو ہے یہ دین کی خدمت کر رہا ہے اور بڑا ہی اعتدال کے ساتھ ہے اور ہر مکتبہ فکر اسے پسند کرتا ہے اور یہ بہت بڑی بات ہے. تو میں ایک دفعہ پھر مولانا الیاس قادری صاحب کو اس پر دیا عقیدت بھی پیش کرتا ہوں اور خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں. اللہ حافظ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. مدنی چینل اپنے ناظرین کی دلچسپی کے لیے دینی اور دنیاوی فوائد پر مشتمل سلسلے دکھاتا رہتا ہے. کچھ عرصہ قبل مدنی چینل کا سلسلہ ایسا کیوں ہوتا ہے جس کا موضوع تھا آگ ہی آگ دکھایا گیا. یہ اتنا معلوماتی اور اتنا انفارمیٹو تھا کہ مجلس کے مدنی چینل کے ناظرین کا اصرار تھا کہ اس کو دوبارہ دکھایا جائے. لہذا اس سلسلے پر مجلس مدنی چینل نے مزید ایڈیٹنگ، انگلش سب ٹائٹلنگ اور مکسنگ کا کام کرتے ہوئے اس کو مزید دلچسپ بنا دیا ہے اور یہ سلسلہ دوسری عید کو دوپہر 2 بجے دکھایا جائے گا. آئیے ابھی اس کا تعارفی پرومو دیکھتے ہیں. ہر طرف آگ ہی آگ. سالانہ آگ کی تعداد
کم و بیش 2000 کے آس پاس ہے. سالانہ 70 ارب روپے کا مالی نقصان. آگ بجھانے کی وہ تمام چیزیں کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ چلتا کس طرح ہے. معمولی سی غلطی سے بڑی بڑی جانی نقصان ہو جاتے ہیں. آگ لگنے کی وجہ سے اکثر لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. بندوں کو دیکھ رہا تھا، گر رہا تھا، آگ لگا ہوا تھا. 300 کے آس پاس ہلاکتیں ہوئی. ابھی گیس شروع کی تو موبائل کی فون کی گھنٹی بجی. کیا کر رہی ہو؟ یہ پائپ لیک کر رہا ہے، یا یہ پائپ کا یہ جو نوزل میں جو لگا ہوا ہوتا ہے وہ لیک کر رہا ہے. وہ پائپ ربڑ کا ہوتا ہے، سخت ہونے کے بعد وہ چٹکتا ہے، اس میں سے گیس لیک ہونا شروع ہوتی ہے. لیکیج کی وجہ سے گاڑی میں دھماکہ ہوا. چھوٹا سا پلک لینے میں ہمیں تکلیف ہوتی ہے. صحیح طرح سے اس کو ایک جگہ پہ اکٹھا کر کے اور اس کو سلیقے سے لگایا جائے. سگریٹ جلا کے پی رہے ہوتے ہیں رات میں سوتے وقت. اپنے آپ کو تو نقصان پہنچائیں گے، اپنے ساتھ ساتھ اوروں کو بھی نقصان پہنچائیں گے. آگ میں سے ٹمپریچر ڈاؤن کر دیں، یا ہم آکسیجن کو ختم کر دیں، یا ہم فیول کو ہٹا دیں. جلنے والا سمجھتا ہے کہ یہی شاید میری مدد کر سکتا ہے، وہ آپ کے ساتھ چپٹ جائے گا. مشین پڑے ہوئے نا، اس کو چیک کیا نہیں جاتا ہے. شارٹ سرکٹ دیکھی جاتی ہے. ہنگامی دروازے اخراج ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا ہے. میرے حساب سے فائر فائٹنگ سسٹم جو ہے وہ بہت پاورفل ہونا چاہیے. اس دنیا کی آگ کی شدت اور اس کے آگ سے جلنے کی تکلیف کو دیکھ کر جہنم